الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى إلهنا وليس في الكون إله غيرك فيرجى اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم هؤلاء عبادك أتوا على بابك فلا تردهم عن جنابك فإن تردهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أحسن الخالقين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان یا ذا الطول والانعام اے کائنات کے شہنشاہ تیرے سوا کوئی نہیں اے وہ ذات کہ جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا اے وہ ذات کہ جو کھلاتی ہیں کھاتی نہیں اے وہ ذات کہ جو سلا دیتی اور سوتی نہیں اے وہ ذات کہ جس کے حق میں تو نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کہ میرے بندوں مجھے اونگ بھی نہیں آتی نیند بھی نہیں آتی اور تو اتنا سخی ہے کہ تو نے اپنے حق میں فرمایا وَيُطْعِمْ وَلَا يُطْعَمْ وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں مولا کائنات کا ہر ذرہ تیری فوج ہے کائنات کا ہر قطرہ تیری فوج ہے چلتی ہوئی ہوائیں تیری فوج ہیں اور چلتا ہوا وائرس تیری فوج ہیں مولا کریم تو پالنہار ہیں تو حقیقی مالک ہیں تو حقیقی بادشاہ ہیں تیرے سوا کوئی بادشاہ نہیں تیرے سوا کوئی شہنشاہ نہیں یہ بندے یہ تو فانی ہیں ختم ہونے والے ہیں یہ بندے ہیں جو محتاج ہیں پل پل کے محتاج ہیں سانس کے محتاج ہیں کھانے پینے کے محتاج ہیں اور ساری کائنات تیری محتاج ہیں تیرے تو کسی کا محتاج نہیں مولا دنیا چاہے چاند پر کمندے ڈال دے دنیا چاہے مریخ پر چلی جائے لیکن مولا تیری فوج کا مقابلہ اس کا لاؤ لشکر نہیں کر سکتا مولا تو نرنجن نرالا ہے تو عظیم الشان ہے مولا کریم پل میں تو نے دنیا کو ویران کر دیا پل میں تو نے مسجدوں کو خالی کر دیا پل میں تو نے حرمین کو خالی کر دیا اس کائنات کے اندر صرف اور صرف تیری مشیت چلتی ہے صرف تیرا ارادہ چلتا ہے تیرے ارادے کے بغیر اور تیری مرضی کے بغیر درخت کا ایک پتا گر نہیں سکتا درخت کا ایک پتا ہل نہیں سکتا کائنات کا ایک ذرہ ہوا میں اڑ نہیں سکتا سب کے سب تیری مرضی کے محتاج ہیں سب کے سب تیرے ارادے اور مشیت کے محتاج ہیں تو کسی کا محتاج نہیں ہم سب سے سوال کیا جائے گا
تجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ مولا اس ویران مسجد کے اندر ہم نے تیرے کلام کو پڑھا ہے، حفاظ قرآن نے تیرے کلام کو پڑھا ہے، مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں خالی ہیں۔ مولا کریم ایک وقت میں تو بلاتا تھا لیکن لوگ غافل تھے، مسجدوں کی طرف ان کے قدم نہیں اٹھتے تھے۔ ہم مسجدوں کی طرف آنا چاہتا ہیں لیکن تیری مشیت نہیں، تیری مرضی نہیں۔ مولا کریم اس میں بھی تیری بہت بڑی حکمت ہے۔ مولا کریم ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما۔ مولا جو قرآن پڑھا گیا اس کو قبول فرما، حفاظ کرام نے جو قرآن پڑھا اس کو قبول فرما، اور ان سے جو بھی اغلاط ہوئی ہوں نظر انداز معاف فرما۔ مولا ان کے اغلاط کو نظر انداز معاف فرما۔ ایسی بندش کے اندر بھی تیرے گھر کو آباد رکھا ہے، تیرے گھر کے اندر قرآن کو مکمل کیا ہے۔ مولا تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ جب مقدس کتاب تکمیل کو پہنچتی ہیں تو اس مجلس کے اندر نورانی فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ مولا ہم کو تیرے حبیب کی بات پر یقین ہے کہ تیری نورانی مخلوق اس مجلس کے اندر موجود ہیں، اس مسجد کے اندر فرشتے موجود ہیں، اور آمین کہنے والوں کی آمین کے ساتھ وہ بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ مولا ان کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا قرآن کی تلاوت کے صدقے طفیل دنیا کی مہاماری کو ختم فرما۔ مولا دنیا کے بادشاہ پریشان ہیں، مولا انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ دنیا کی میڈیکل سائنس پریشان ہے، دنیا کے کھوج لگانے والے پریشان ہیں کہ یہ ایک نہ دکھائی دینے والا وائرس پوری دنیا کو پریشان کر گیا، پوری دنیا کو حیران کر گیا۔ مولا یہ تو تیرا تھوڑا عذاب ہے، تھوڑی مصیبت ہیں، تو چھوٹے چھوٹے عذاب کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ تو خود قرآن میں فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ میں اپنے بندوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر آزماتا ہوں تاکہ وہ باز آ جائیں اور اپنے گناہوں کی روش کو چھوڑ دیں۔ لیکن مولا ایسی مصیبت کے اندر بھی ہم بڑے غافل ہیں، ایسی مصیبت کے اندر بھی ہمارے گھروں اور مسجدوں کے اندر استغفار نہیں ہو رہا، ہم استغفار نہیں کر رہے۔ تیرا حبیب تو ہلکی مصیبت پر بھی پریشان رہتا تھا۔ مولا یہ عام حالات کے اندر، عام مصیبت پر عام عذاب کے اندر بھی ہمارے دل نرم نہیں پڑتے۔ مولا ہماری غفلت کو معاف فرما، مولا ہماری غفلت کو معاف فرما۔ ہم کو ایسی زندگی عطا فرما جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہو جائے۔ مولا اپنی من چاہی زندگی پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہمیں پختہ یقین نصیب فرما، پختہ ایمان نصیب فرما۔ مولا تیرے حبیب نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کے اوپر ہمارا پورا یقین مکمل فرما۔ مولا کریم موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ نمازوں میں شامل رہتے تھے، رمضان میں ہمارے ساتھ عبادتوں میں شامل رہتے تھے، اس سال ان کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر نہیں ہوا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مولا ہو سکتا ہے کہ ہماری عمر بھی وفا کرے نہ کرے، ہمارے حق میں بھی آخری رمضان ہو۔ مولا ہم سب کی مغفرت فرما۔ مولا تیری ناراضگی دنیا والوں پر ہیں، مولا حالات بتا رہے ہیں کہ تو ناراض ہیں، چلتی ہوائیں بتا رہی ہیں کہ تو ناراض ہیں، دنیا میں اتنی بڑی مہاماری اور مصیبت کا آنا بتلا رہا ہے کہ تو ناراض ہیں۔ مولا تو راضی ہو جا، مولا اس مبارک مہینے کے صدقے میں تو راضی ہو جا۔ مولا ہمارے اعمال اگرچہ تجھے پسند نہ ہو پر اس مہمان مہینے کے صدقے میں تو راضی ہو جا۔ مولا اپنے بندوں سے راضی ہو جا، اپنے قہر کو دور کر دے، اپنے غضب کو دور کر دے۔ مولا آئی ہوئی بیماری کو دور کر دے، آئی ہوئی مصیبت کو دور کر دے، اور دنیا میں جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ مولا جو بھی
اس زہریلے وائرس کے اندر مبتلا ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ مولا ہم سب کی اس وائرس سے حفاظت فرما، دنیا والوں کی حفاظت فرما، تیری مخلوق کی حفاظت فرما۔ مولا اس ملک کے اندر امن اور ہر طرف امن اور شانتی پیدا فرما۔ مولا ہر جگہ پر بد امنی پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ بد امنی نظر آ رہی ہیں۔ یہ بد امنی کا ہونا بھی تیری بہت بڑی آزمائش ہے۔ مولا ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، آزمائش کے لیے تو آگے چلے گئے تیرے صحابہ اور تابعین تبع تابعین۔ مولا ہم کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ مولا جو بدحال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ مولا جو ایسے پریشان ہیں کہ ایک گھر کے اندر بیوہ عورت ہیں، اس کی بیٹی بھی بیوہ ہیں اور اس کا شوہر اپاہج ہیں، بے سہارا ہیں اور ان کے پاس کوئی چیز میسر نہیں۔ مولا کریم ایسے کئی گھرانے ہیں جو پریشان حال ہیں، مولا ان کے حق میں بہترین سہارا نصیب فرما۔ مولا یتیم بچوں کی کفالت فرما، غریبوں کی کفالت فرما۔ مولا مدارس اسلامیہ کی کفالت فرما۔ مولا یہ مدارس ہی ہیں کہ جنہوں نے تیرے نام کو روشن رکھا ہے۔ مولا یہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہی ہیں جس نے تیرے نام کو زندہ رکھا ہے، ہر کچے پکے مکان کے اندر تیرے کلمہ کو آباد کیا ہے۔ مولا یہ دین کی محنتیں ہیں، اگر یہ محنتیں بند ہو گئی، اگر یہ محنتیں سست ہو گئی تو مولا تیرا نام لینے والے دنیا میں بہت کم رہیں گے۔ مولا ان محنتوں کو قبول کرتے ہوئے انہیں آباد فرما۔ مولا مدارس اسلامیہ اور مکاتب اسلامیہ کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ مولا بہترین سہارے کھڑے فرما، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو ایسے سہارے نصیب فرما۔ مولا اپنے غیب کے خزانے سے ان کا تکفل فرما۔ مولا اپنے غیب کے خزانے سے ان کی مدد فرما، ایسے رجال پیدا فرما کہ جو ان کی مدد کرنے والے ہوں اور جو ان کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہوں۔ مولا کریم جتنے بھی لوگ مدارس میں محنت کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ دعوت و تبلیغ میں محنت کرتے ہیں، ان تمام کی حفاظت فرما۔ مولا جتنی بھی چلت پھرت ہو رہی ہیں قبول فرما۔ مولا اس کو رد نہ فرما۔ خیر کی لائن سے تیرے حبیب نے جو کچھ مانگا اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور اور مصیبتوں، آفات اور بلیات سے پناہ مانگی، مولا امت کی حفاظت فرما۔ مولا امت کی بگڑی بنا دے، احوال کو درست کر دے۔ مولا آپس میں محبت پیدا فرما، بغض اور عداوت سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ایسے ماحول کے اندر ہم تیرے سامنے گریاؤ جاری کرتے ہوئے تیری مقدس کتاب کی تکمیل کا سہارا لیتے ہوئے اور جن حفاظ کرام نے اس قرآن کی تکمیل کی ہے ان کی زبانوں کا سہارا لیتے ہوئے مولا ہم سب کی مغفرت فرما۔ خیر کی لائن سے تیرے حبیب نے جو کچھ مانگا پوری امت کے حق میں وہ حصہ نصیب فرما۔ جن مصیبتوں اور آفات سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ مانگی مولا پوری امت کی حفاظت فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما مولا، ان کے بوڑھوں اور معصوم بچوں کی حفاظت فرما مولا۔ جن لوگوں نے ہم کو دعا کا کہا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ جتنے بھی ہمارے مظلوم قیدی جیل کے سلاخوں میں ہیں مولا ان کو باعزت رہائی عطا فرما۔ مولا کریم ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما مولا، صبر جمیل عطا فرما۔ اور جو لوگ بھی امت کی فکر کرتے ہیں، امت کی مدد کرتے ہیں مولا اس کے صدقے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرما۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مسجدوں کو آباد فرما، حرمین کو آباد فرما، تیرے گھروں کو آباد فرما۔ مولا کریم اس مقدس مہینے کے اندر تو گنہگار سے گنہگار بھی مسجد کا رخ کر لیتے ہیں
اور تیرے دربار میں اپنی پیشانی کو ٹیک دیتے ہیں، تیرے سامنے سجدہ کر دیتے ہیں۔ مولا کریم تیرے گھروں کے اندر ہم سجدہ کرنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ مولا جلدی ان مسجدوں کو آباد کر دے، مصیبت سے دنیا کو خالی کر دے، مصیبت سے دنیا کو پاک صاف کر دے۔ کورونا وائرس یہ کتنا مہلک مرض ہے مولا، یہ بھی تیری فوج ہیں، یہ بھی تیری فوج ہیں۔ پوری دنیا مل کر کے تیری ننھی سی فوج کے سامنے عاجز ہیں۔ دنیا اپنے لاؤ لشکر کے سمیت عاجز ہیں۔ تو نے بندوں کو بتا دیا کہ میرے بندو، چاہے تم چاند پر پہنچ جاؤ، چاہے مریخ پر پہنچ جاؤ، لیکن تم ایک ننھی سی مخلوق کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو۔ بے شک ہم عاجز ہیں مولا، ہم اقرار کرتے ہیں، اور ہم تو فانی بندے ہیں۔ مولا کریم تو ہی ہمارا خالق اور مالک ہیں، اور تو ہی ہمارا بادشاہ اور شہنشاہ ہیں۔ مولا ہم عاجزی اور درخواست کرتے ہیں، آپ سے التجا کرتے ہیں کہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔